مزرعے تسلیم را حاصل بطول. در وصف زهرا می سراید. بله. مزرعے تسلیم را حاصل بطول. مزرعے تسلیم را حاصل بطول. ایک بے کس اور بھوکے انسان کی بے بسی کا سن کر جس کے دل پہ چوٹ لگی اور اپنی چادر ایک یہودی کی دکان پر بیچنے کو بھیج دی. ہاں، بنو سلیم سے ایک بوڑھا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اسلام قبول کر لیا. رحمت عالم نے اسے گلے لگا لیا. پھر پوچھا، اپنے قبیلے میں کوئی جائیداد چھوڑ کر آئے ہو؟ کہنے لگا، نہیں اللہ کے رسول، بے سر و سامان آدمی ہوں. میری جائیداد میرا دل تھا جو آج آپ کے قدموں پہ نثار کر دیا. میرا حال تو یہ ہے کہ پیدل سفر کیا، میرے پاس کوئی گھوڑا یا خچر نہیں ہے، اور سر پہ امامہ بھی نہیں ہے، سر برہنہ پھرتا ہوں. حضرت غالباً حضرت سعد نے اٹھ کر اعلان کیا، میں اس کو گھوڑا ہدیہ کرتا ہوں. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنا امامہ اتار کر اس کے سر پہ رکھ دیا. پھر تھوڑی دیر چپ رہ کے کہتا ہے، میں نے 3 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا. رحمت عالم خاموش ہو کر خاموشی کی زبان سے فرمانے لگے، یہ سلسلہ ادھر بھی یوں ہی چل رہا ہے، ہم نے بھی کئی دن سے کھانا نہیں کھایا. لیکن سلمان فارسی سے کہا، سلمان اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جاؤ اور مدینے میں جا کر اعلان کرو یہ ضیف رسول اللہ ہے، کوئی اس کو کھانا کھلا دے. سلمان نے اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑ لیا اور اعلان کرتا جا رہا ہے، ھذا ضیف رسول اللہ، ھذا ضیف رسول اللہ، یہ میزبان یہ مہمان رسول ہے، کوئی اسے کھانا کھلا دے. کہ سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر کے سامنے آ گیا اور وہاں سلمان کچھ دیر رک گیا کہ اگر اس گھر سے کچھ نہ ملا تو کہاں سے ملے گا. 2 مرتبہ یہ صدا بلند کی، مہمان ہے اللہ کے رسول کا، اسے کون کھانا کھلائے گا. سیدہ کے گھر سے سلمان کو بلایا گیا اور سیدہ نے اپنی چادر دیتے ہوئے سلمان سے کہا، یہ یہودی ہے نا شمعون یہودی، اس کی دکان پر لے جاؤ اور اس کو بیچ دو، اس کے بدلے میں کچھ آٹا ملے گا وہ لے آؤ، میں کھانا بناؤں اور اپنے ابا حضور کے مہمان کو کھانا کھلاؤں. سلمان وہ چادر لے کر یہودی کی دکان پہ پہنچا اور اس سے کہا، یہ کپڑا لے لو، اس کے بدلے میں آٹا دے دو. پتہ نہیں اس چادر کی خاموشی میں کتنی فصاحت تھی، اس کپڑے کے سکوت میں کتنی بلاغت تھی. یہودی پوچھتا ہے، یہ چادر کس کی ہے؟ سلمان نے کہا، تمہیں کیا، تم بھی سوداگر ہو، میں بھی سوداگر ہوں، کپڑا دے رہا ہوں، آٹا لینا چاہتا ہوں، تم آٹا دے دو کپڑا لے لو، پوچھتے کیوں ہو؟ شمعون نے کہا، پہلے بتاؤ گے تو پھر سودا کروں گا. مجبوری تھی، سلمان نے ساری کہانی سنا دی. یہ بوڑھا مسافر ہے، بنو سلیم کے قبیلے سے آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس نے اپنی بے بسی اور بے کسی کا حال سنایا ہے، کئی دن سے فاقہ میں ہے. اللہ کے رسول نے مجھے کہا، جاؤ کسی کو کہو کھانا کھلا دے. میں بنت رسول کے دروازے پہ آیا، وہاں سیدہ فاطمہ نے اپنی چادر دے دی، اس کو بیچ کر آؤ میں اس کو کھانا کھلاؤں. تو اب شمعون کی چیخ نکل گئی اور کہتا ہے، سچ کہا جس نے بھی کہا، اور میں نے بھی توریت میں جو کچھ پڑھا
मूसा के रब की कसम, अल्लाह के आखिरी रसूल की यही अलामात हैं कि वो खुद भी सखी होगा, उसकी औलाद भी सखी होगी, उसके दरवाजे से कोई महरूम नहीं जाएगा। मैं फातिमा के अब्बा पर ईमान लाता हूं और मोहम्मद अरबी की गुलामी इख्तियार करता हूं। ये चादर ले जाओ और सैयदा से अर्ज करो, इसकी कीमत शमून क्या अदा करेगा? तेरी चादर की कीमत तो पूरी कायनात भी अदा नहीं कर सकती। सैयदा से कहो, आज के बाद मेरी दुकान, मेरी औलाद, मेरी जान, वो सब तेरे अब्बा के दीन के लिए वक्फ हो गई। خلاصه داستانی را خیلی شیرین بیان می‌فرماید از لابلای تاریخ می‌فرماید مردی از بنو سلیم می‌آید در حالی که هیچی ندارد، پیاده می‌آید، دارایی ندارد. رسول الله می‌پرسد چه داری؟ ثروت و دارایی؟ میگوید یا رسول الله فقط دلی دارم، آن را برای شما صدقه کردم و دل به تو دادم یا رسول الله. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نگاه به اصحاب می‌کند. حضرت سعد میگوید یا رسول الله اسب من مال اوست. حضرت علی کرم الله وجهه عمامه خود را از سرش برمی‌دارد و بر سر آن فقیر می‌گذارد. میگوید یا رسول الله، اون شخص میگوید یا رسول الله من 3 روز غذا نخوردم. رسول الله میفرماید اینجا هم همین جوری هستش، یعنی همه ما 3 روز نخورده ایم. آنگاه میفرماید به سلمان فارسی که این مهمان رسول الله، برو ببر این را و بگو که این مهمان رسول الله است. سلمان او را همراه خود میکند و میگوید هذا ضیف رسول الله صلی الله علیه وسلم، تا اینکه کسی جواب نمیداد، تا اینکه جلوی درب خانه حضرت زهرا میرسند. اینجا سلمان توقع میکند که شاید اینجا چیزی برسد. بالاخره وقتی که صدا میدهد حضرت سیده زهرا چادر خود را میفرستد به سلمان، میگوید این را بگیر و این را برو و این را بفروش در خانه، در فروشگاه یهودی که اسمش شمعونه. اونجا از اونجا آرد بیار تا نان بپزم و مهمان رسول الله را پذیرایی کنم. وقتی سلمان چادر را میبرد آنجا، چشم یهودی شمعون به چادر میافتد. میگه راست بگو چادر مال کیه؟ میگه به تو چه مربوط؟ من فروشنده و تو هم مشتری، تو آرد بده. میگه نه خیر، امکان نداره، راز را باید بگویی. وقتی میبیند که راهی نیست، میگوید قصه را، کل قصه را بیان میکنه، داستان را که اینجور مردی آمد و اینجور رسول الله مرا فرستاده و اینجور با زهرا اینجوری واقعی پیش آمده. میگوید که از قدرت شمعون خارجه، فریاد برمی آورد این شمعون یهودی، فریادش بلند می شود و میگوید از قدرت شمعون خارجه و از عهدهش بر نمیاد که قیمت این چادر را بدهد. لذا من در تورات خوندم قسم به رب موسی که این پیامبر سخی خواهد بود، بخشنده و مهربان خواهد بود و اولادش و فرزندانش نیز این چنین خواهند بود. قسم به رب موسی که من این را خواندم و من ایمان می آورم بر کسی که پدر صاحب این چادر است، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم. برو این چادر را با احترام ببر، این چادری که خاموش اما صدا داره، فصاحت داره، گویا سخن میگه. برو این را به سید تحویل بده و بگو از امروز من غلام آن حضرت صلی الله علیه وسلم هستم، مغازم، زندگیم، جانم، مالم همهش فدای پدر شما رسول الله صلی الله علیه وسلم است. हाँ, ये मेरी बुनियाद है, ये मेरी शनाख्त है। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला फ़ाक़िमना अस्सलाह फ़आतीना अज़्ज़काह फ़अतिअना अल्लाह व रसूलह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। बखाने खुदरा सुकून
و اطمینان حاصل کرو. اپنے گھروں میں بیٹھو، تم چراغ خانہ ہو، شمع محفل نہیں ہو. مسلمان کی ثقافت اور تمدن میں بیٹیاں گھر کی چیز ہوتی ہیں، بازار کی نہیں. وہ چراغ خانہ ہے، شمع محفل نہیں. بعد المشرقین ہے مغرب کے تمدن میں اور میری ثقافت میں. میرا دین اور قرآن و سنت مجھے حکم دیتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو گھر کی چار دیواری میں محفوظ رکھو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے اپنے گھر کی چار دیواری کو آباد رکھیں. حق تعالی چاہتے ہیں لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. یہ رجس کیا تھا؟ یہ رجس وہ تھا کہ جو کبھی کبھی ماضی یاد آ جاتا تھا. شاہی ماحول میں جو لمحات گزرے تھے وہ جو یاد آ جاتا تھا، حق تعالی نے فرمایا ہم تمہارے دل کی گہرائیوں سے دنیا کی محبت کی چھوٹی سی بھی ادا ختم کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں پاک کر دینا چاہتے ہیں. تو محبت اللہ کی، ضرورت دنیا کی، لیکن جب دل میں اللہ کے بجائے دنیا کی محبت آ جائے تو پھر انسان بیمار ہو جاتا ہے. آج کی انسانیت حب دنیا میں مبتلا ہو کر پھر اسی ضلال مبین پہ کھڑی ہے جس سے قرآن نے اس کو نجات دلائی تھی. پھر قرآن بلا رہا ہے تمہیں. میں پورے مغرب سے یہ کہتا ہوں دنیا کا کوئی اور نظریہ تمہیں نجات نہیں دے گا. تمہارا اضطراب بڑھتا رہے گا، تمہاری ٹینشن بڑھتی رہے گی، فساد میں اضافہ ہوتا جائے گا. قرآن کے پاس آؤ گے، محمد عربی کے دامن میں ہی تمہیں امن ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم. بله آیه خوندند که خطاب به زنان مسلمان الله سبحانه و تعالی می فرماید و به ازواج مطهرات می فرماید که الگوی زنان مسلمان هستند. ای ازواج مطهرات، ای زنان پیغمبر، در خانه هایتون بمانید، در چار دیواری بمانید، نماز را به پا بدارید، زکات بدهید. چرا؟ برای اینکه الله میخواهد قلب شما را پاک کند. الله میخواهد شما را از رجس پاک کند، از پلیدی، از ناپاکی پاک بگرداند و شما را مطهر بگرداند. ازواج مطهرات شدند. آن رجس چی بود؟ آن رجس و آن ناپاکی چی بود؟ آن منظور اینه که قلب شما را از ناپاکی محبت دنیا پاک بگردانم. محبت دنیایی که مقداری از گذشته چیزی مانده، میخواهم دلهای شما را پاک بکنم. بله، ازواج رسول الله صلی الله علیه وسلم چراغ خانه اند، نه شمع محفل. زنان امروز هم باید به تأسی و تبعیت و پیروی از ازواج مطهرات که الگویشان هستند و اساس فرهنگ ما هستند باید امروز چراغ خانه باشند، نه شمع محفل که هر کجا آراسته بکنند محافل را و مجالس را. بله، عزیزان میفرماید، عزیزان گرامی، محبت الله در دل بیاید، نه محبت دنیا. امروز بشریت دوباره مبتلای محبت دنیا شده، دل به دنیا داده. من به غربی ها عرض کردم، گفتم و به غربی ها اعلام میکنیم ما که ای غربی ها دوباره بیایید به سوی دعوت قرآن، بیایید به سوی زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم، ورنه روز به روز فساد اضافه می شود، فشار زندگی اضافه می گردد، استرس و اضطرابتان افزون می شود و پریشان می شوید. بیایید اگر امنیت می خواهید، بیایید اگر آرامش می خواهید، خود را در قدم رسول الله صلی الله علیه و سلم بیاندازید. تو نمیدانی که آیین تو چیست، تو نمیدانی که آیین تو چیست، زیر گردون سر تمکین تو چیست،
اقبال ہے. زیر گردوں سر تمکین تو چیست کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزالست قدیم رہزنا از حفظ او راہبر شدن از کتاب صاحب دفتر شدن. کل بھی قرآن نے انسان کی بگڑی بنائی، آج بھی قرآن انسان کی بگڑی بنا سکتا ہے. بس کہ یہی شفاء لما فی الصدور ہے. دیروز همین قرآن بود که انسان فاسد را، انسان تبهکار را نجات داد، او را اصلاح کرد و ساخت. امروز هم فقط در دامان قرآن و در پرتو قرآن امکان هست که این انسان دوباره به صلاح و درستی برسه. امریکہ پاگل ہو گیا ہے، امریکا دیوانه شده است. دیوانہ بھی نرم ہے، دیوانہ بھی نرم ہے، دیوانه نرمی است. دیوانہ بسیار نرم ہے. از این بدتره. بله دیوانہ بسیار، دیوانہ لفظ بسیار نرم است. امریکہ بسیار پاگل است، خیلی دیوانه است. از بسیار پاگل است. خیلی کہاں پاگل ہے. ہمارے مولانا سنایا کرتے ہیں، شاید کل ان کی بڑی بصیرت افروز باتیں ہوں گی، آپ سنیں گے انشاءاللہ. اور ان کا پیار دیکھیے، بیٹھے ہوئے میری باتیں بھی سن رہے ہیں. اللہ جو ہیں تو سننا تو چاہیں گے، بیٹھے ہوئے یہ سنایا کرتے ہیں. اجازت ہے میں سنا دوں یا کل آپ خود سنائیں گے؟ پھر دیکھو نا جی، پہلے بوسنیا کو تباہ کیا اس بھیڑیے نے. پہلے بوسنیا کے انسان کو کھایا، پھر ادھر کابل کے انسان کو کھایا، پھر اب عراق کے انسانوں کو کھا رہا ہے. اور پچھلے دنوں یہ بھی کہا کہ ہماری جو تحقیقاتی ٹیمیں تھیں ان کی رپورٹ غلط تھی، ہمیں کوئی ایٹمی مواد نہیں ملا، عراق سے کوئی ایٹمی مواد نہیں ملا. حملہ پہلے سوری بعد میں. فرمایا دین امریکا خیلی دیوانه ای. از دیوانه هم میشه کلمه بالاتری باید گفت. خیلی دیوانه ای. دیروز انسانها را بر انسانهای شریف بوسنی حمله کرد و آنها را درید مانند گرگ. این گرگ درنده دوباره به کابل آمد. حالا بعد از کابل وارد عراق شد، گفت که بله اونجا پروژه های هسته‌ای هست و بمب های اتمی هست. حالا که تحقیق کردن میگه نه چیزی نیست. اول درید و حالا داره تاسف میخوره، حالا میخواد معذرت بخواهد. ایسے ہی ایک دیوانہ نے مٹی کا لوٹا لے کر استنجا کے لیے گیا. مٹی کے لوٹے کو جو زور سے زور سے رکھا تو وہ ٹوٹ گیا. جب اس کو استنجے کی ضرورت پڑی تو پانی تو سارا بہہ گیا تھا. تو لوٹے کو کہنے لگا تم گستاخ ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ بزرگوں نے استنجا کرنا تھا، تم نے سارا پانی بہا دیا. قصه لطیفه حالا میفرماید. به هر حال شما را به وجد آورده. میفرماید شخصی دیوانه بود، آفتابی با خودش برد، اما آفتاب سوراخ بود، میخواست وضوعی بگیره بالاخره خودش بشویه تمیز کنه، اما آفتاب تمام آبها را ریخت. به آفتاب میگه عجب چرا آبها را ریختی؟ نمیدونی که شخصیتی هست که میخواهد وضوع بگیره؟ دوسرے دن اس کو بھر کے لایا اور اس سے کہنے لگا آج خیال کرنا، ہم نے بعد میں استنجا کرنا ہے، کہیں پانی ضائع نہ کر دینا. لیکن جب استنجے کا وقت آیا تو وہ تو ٹوٹا ہوا تو تھا، پھر پانی گر گیا.
و روز بعد پر کرد آفتابه را، دوباره آورد گفت که امروز هم ما میخوایم خودمون بشویم وضو بگیریم. لیکن پانی گر گیا. پھر تیسرے دن جب بھر کے لایا تو کہتا ہے آج پانی نہ گرانا. لیکن غور سے دیکھا تو پانی جا رہا تھا. کہنے لگا تمہیں عادت ہو گئی ہے، تم باز نہیں آؤ گے، ہم استنجا پہلے کر لیتے ہیں، پیشاب بعد میں کریں گے. دیگه خودتون فهمیدید دیگه. نہیں کو سب نے نہیں فہمی دی. یہ دیوانه با اول چیکار اول آب مصرف میکنه بعد وضوش میشکنه، میگه چون بعدا آب نخواهد بود دیگه. دیوانگان کارهایشون اینجوره وارونه چپه کلم برعکسه چون عقلشون خرابه. ایک بادشاہ نے اپنی سلطنت میں آرڈر دیا کہ جس گیدڑ کے کان بالشت سے زیادہ ہوں وہ کاٹ دیے جائیں. بله اسی طرح کے پاگل بادشاہ نے اسی طرح کے پادشاهی گفت هر شغالی که گوشه هایش خیلی بزرگتر و پهنتر از بالشت باشه اینا گوششون قطع کنید. اونم یه دیوانه ای بود. از یک وجه بیشتر باشه اونو باید قطع بکنید. ایک گیدڑ کو کیا کہتے ہیں؟ گیدڑ شغال. شغال. اچھا اچھا. ایک شغال بھاگا. اس کی برادری نے قبیلے نے پوچھا کجا میں رفتی کجا میں رفتی. اس نے کہا تم نے نہیں سنا بادشاہ نے کہا جس گیدڑ کے کان بالش سے زیادہ ہوں کاٹ دو. تو اس کے قبیلے نے کہا پھر تیرے کان تو چھوٹے چھوٹے ہیں، ہمارے کان بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، اس میں گھبرانے کی کون سی بات ہے، تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ ڈرے تو وہ جس کے کان بالش سے زیادہ ہوں. وہ شغال کہنے لگا یہ بڑا پاگل ہے، یہ بش بڑا پاگل ہے، کمبخت کاٹتا پہلے ہے ناپتا بعد میں ہے. گفت که بله این شغال هم ترسیدن. گفت چرا میترسی، چرا ناراحتی؟ گفت که دستور داده پادشاه که هر کسی گوشش دراز اونا را قطع بکنید، مثلا به اندازه یه وجب باشه اونا را قطع کنید. و خیلی خوب گوشای شما هم کوچک گوشای ما هم کوچک و ترسی نیست، چرا ناراحتی؟ گفت پادشاه خیلی دیوانه، اول قطع میکنه بعد اندازه گیری میکنه. تحقیقات آقای بوش و امریکایی ها و غربی ها اینجوری هستش. میں ایران کے مسلمانوں کو ان کی ایمانی استقامت پر پاکستان کے مسلمانوں کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ عصر حاضر کے فرعون کے سامنے آنکھیں ملا کر اپنے تشخص کی حفاظت کر رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز سچائی جیتے گی اور جھوٹ کو شکست ہوگی. یہ ان کے پاگل پن کی علامت ہے کہ آئندہ صدارت کے لیے امیدوار کی زبان سے وہ الفاظ نکل رہے ہیں جو کسی ذی شعور انسان کی زبان سے نہیں نکل سکتے. وہ حرمین کو نشانہ بنانے کی دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ابرہہ بنیں گے، ہم ان کے مقدس مقامات کو نشانہ بنائیں گے. آج کے اس اجتماع کے حوالہ سے اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو ابرہہ بننے کا شوق ہے تو اللہ کا لشکر موجود ہے ابھی تک عرفات اور منا کے درمیان، بلکہ مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر میں وہ ابابیل کروڑوں کی تعداد میں ابھی تک موجود ہیں جنہوں نے ابرہہ کے ہاتھیوں کو ریزہ ریزہ کیا اور عصف معقول کیا. آج بھی اگر کوئی قوت ادھر نظر اٹھانے کی کوشش کرے گی تو رب العزت اپنے گھر کی اور اپنے محبوب کے در کی حفاظت کرے گا. مسلمان امت مسلمہ کو آج ہمارے امیر مرکزیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایئرپورٹ پر کچھ جرنلسٹوں کو بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس دور میں امت مسلمہ کی بقا و سلامتی اور ان کی کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ یہ سب کے سب متحد ہو جائیں، اپنی فروعی باتوں کو چھوڑ کر، فروعی اختلافات کو چھوڑ کر عظیم مقصد کے لیے اپنی مرکزیت کی تعمیر میں تاخیر نہ کریں.
اپنی صف بندی کریں، شیرازہ بندی کریں. اگر باطل، اگر طاغوت جھوٹ کے لیے ایک ہو گیا ہے تو امت مسلمہ اپنے سچ کے لیے کیوں ایک نہیں ہوتی؟ من مسلمانان ایران را تبریک میگویم بر این استقامتی که در مقابل امریکا دارند و مسلمانان پاکستان را هم تبریک میگویم که اینها جلوی امریکا و ابرقدرت‌ها خم نشدند، له نشدند. انشاءالله راستی پیروز است و انشاءالله دروغ شکست خواهد خورد. اینها دارند دچار بیادبی میشوند و حرفی گنده‌تر از دهنشون بر زبان میآورند و میگویند که بر حرمین ما آهنگ حمله داریم. فراموش کردند که چگونه خداوند متعال، خداوند بزرگ لشکر ابرهه را، فیلهای ابرهه را در میان مزدلفه و محصر ریزه ریزه و تکه تکه کرد. اگر امروز کسی آهنگ حمله بر حرمین بکند و چنین جرأتی به خود راه بدهد، خداوند متعال او را تکه تکه خواهد کرد. اما عزیزان گرامی، امروز باطل بر دروغ، بر ناراستی اتحاد و اتفاق کرده است، ید واحده شده است. بوشم میخواد با این حرفهایش در انتخابات موفق بشود، هرگز نخواهد شد. لذا ما مسلمانان باید اختلافات فروعی را فراموش بکنیم، ید واحده بشویم. اگر باطل میتواند بر دروغ متحد شود، چرا ما بر راستی و بر حق متحد نشویم؟ آج مسلمانوں کو بنی نوع انسان کی قیادت کرنی ہے. قرۂ ارض کا ہر انسان اس وقت بے قرار ہے، اسے نجات کا راستہ چاہیے. ایٹم سے نجات نہیں ملے گی. ایٹم انسانی مسائل کا حل نہیں ہے. ایٹم تو آگ ہے. امریکہ نے ایٹم بم بنایا اور قرآن نے امن کا پیغام دیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایٹم بم کا بانی کوئی مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ ایٹم بم آگ ہے اور اسلام آگ لگانے نہیں، آگ بجھانے آیا ہے. میری تاریخ مظلومیت کی تاریخ ہے. مسلمان کبھی ظالم نہیں ہوتا، اور جب ظالم بن جائے تو مسلمان نہیں رہتا. آج اگر نجف اشرف میں، کربلا میں، بغداد میں میرے بھائی کٹ رہے ہیں یا ان کا خون بہ رہا ہے تو مجھے کوئی تانا نہ دے، اس لیے کہ میرا ماضی، میری تاریخ یہی ہے. میں مظلومیت کی تاریخ رکھتا ہوں، غزوہ احد سے لے کر ذوالنورین تک، اور ذوالنورین سے کربلا تک، اور کربلا سے شاملی تک، اور شاملی سے بالا کوٹ تک میری مظلومیت کی تاریخ ہے. غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو. اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح. اور وہ کیا کہا کسی نے کہ اہل حق کے خون سے آتا ہے تاریخوں میں رنگ، اہل حق کے خون سے آتا ہے تاریخوں میں رنگ، کربلاؤں سے ہے دین مصطفیٰ کی آبرو. اللہ ہمیں اپنے ماضی کے ساتھ عملی وابستگی عطا فرمائے. آپ تمام دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں. ایک بیمار اور ضعیف آدمی کی باتیں جس توجہ سے آپ نے سنی، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے. میرے جو عزیز ہماری اس ملاقات کا ذریعہ بنے ہیں، بالخصوص حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا عبدالغفور حیدی صاحب، غالباً حضرت مولانا عبدالحمید صاحب نے یہ حکم فرمایا ہوگا. ان سب کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے اور میرے یہ چند کلمات رب العزت قبول فرمائے. اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو اس کو معاف فرمائے. اس گلشن علم و حکمت کے لیے کامیابی اور استحکام کی دعا کرتا ہوں. اللہ اس کو قرآن و سنت کے فروغ میں اور نسل انسانی کی نظریاتی تعمیر میں ہماری امیدوں اور توقعات سے زیادہ کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
خلاصه الخلاصه اینه که بشریت امروز نگرانه، سردرگمه، سرگردانه، اما حل در اتم نیست، در این چیزها نیست. الحمدلله اونهایی که این چیزها را ساختن غیر مسلمانان به قصد تخریب جهان این کارها را میکنند، برای که جهان را آتش به آتش بکشند، به خون و آتش بکشند. ما مسلمان ها برای این آمدیم که پیام امن بدیم. ما میخواهیم آتش را خاموش بکنیم. عزیزان گرامی، امروز در بغداد، در کربلا، در نجف، در این جایگاه امروز مسلمانان قتل عام میشوند و خون مسلمان دارد میریزد. مظلومی میراث ماست، تاریخ ماست. مظلومی از احد گرفته تا واقعه حضرت و شهادت حضرت عثمان ذی‌النورین، از آنجا گرفته تا معرکه های دیگر، تا معرکه های هند و شاملی که اشاره میکنه به یک واقعی که در هندوستان اتفاق افتاده در همین ماضی قریب و نزدیک. رضا میفرماید میراث ماست، مظلومی تاریخ ماست. و آخر با یک شعر اردو خیلی جالب پایان دادن صحبت های شیرین خود را. میفرماید از خون اهل حق تاریخ رنگین میشود و زیبا میگردد، و از کربلاها دین مصطفی آبرومند می شود. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. و در خاتمه تشکر می کنم از حضرت مولانا عبدالحمید و مولانا فضل الرحمن و مولانا حیدری که سبب شدند، و از شما تشکر می کنم که به سخنان یک مریض گوش فرا دادید. از همه شما التماس دعا دارند ایشون. موفق